بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ہیں اور ان قوموں کے اندر ایک ایسی قوم ہے جسے عربی میں یہود بنی اسرائیل اور اردو میں یہودی اور انگلش میں جیوس کہتے ہیں۔ یہ بہت پرانی قوم ہے، لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ غداری، بے وفائی، ظلم و ستم، قتل و غارت غری اور عہد شکنی میں مشہور ہیں۔ ہمیشہ سے اس قوم کا شعار یہی رہا ہے، پہچان یہی رہی ہے کہ یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، جس وقت اس کا نام یثرب تھا، پھر آپ نے اس کا نام بدل کر کے مدینہ رکھا، مدینہ منورہ ہوا۔ اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، اور جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ نے جہاں ایک کام یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروائی۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا، اور جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے مکے سے، ان میں سے ایک ایک فرد کو انصار کے ایک ایک فرد کے حوالے کر دیا کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راہ میں ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اب ان کو اپنے پیر پر کھڑا کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے یہاں پر رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ جس کی وجہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ یہاں پر سب کچھ ذاتی طور پر تیار کر لیے۔ اس میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کسی نے کچھ دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، اہل و عیال میں برکت دے، دلنی علی السوق، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف جو تھے وہ تاجر تھے اور ان کے ذہن میں تجارت کام کرتی تھی، لہذا وہ بازار کا راستہ پوچھ کر کے بازار گئے جہاں پر خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں ادھار لے کر کے بیچ دیا، پھر وہ خرید کر کے وہ بیچ دیا، وہ خرید کر کے وہ بیچ دیا، اور اس طریقے سے دن بھر محنت کرنے کے بعد کچھ منافع لے کر کے لوٹے۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ بازار گئے اور حلال رزق کے لیے انہوں نے محنت کی، اور پھر وہ دن بھی آیا جب مدینے میں وہ ایک بڑے تاجر کی حیثیت سے جانے لگے۔ 500,000 اونٹوں پر ان کی تجارت کے مال آتے تھے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور کیا معاہدے کا، کہ اوس اور خزرج اور جو یہودی ہیں مدینے کے اندر، ان کے درمیان ایک طریقے کا معاہدہ کر دیا جائے، صلح نامہ بنا دیا جائے کہ ہم لوگ یہاں مدینے کی سرزمین پر مل جل کر کے رہیں گے اور آپس میں کسی قسم کا قتل و قتال یا جھگڑا نہیں کریں گے۔
اگر کوئی تنازع کی صورت پیش آتی ہے، اختلاف کی شکل بنتی ہے، تو اس کو مل بیٹھ کر کے حل کیا جائے گا، لڑائی جھگڑے کی یا قتل و غارت غری کی ضرورت پیش نہیں آنے دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ اس لیے کیا تھا تاکہ مکے کے اندر جو دشمن ہیں ان کے شر سے بچا جا سکے۔ وہاں تو پورا دشمن ہے، دشمنوں کا پورا علاقہ ہے، ان کی دشمنی کی بنیاد پر آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ اب مدینے میں آنے کے بعد یہاں کے مقامی لوگ بھی دشمن بن جائیں گے، تو جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو پائے گا۔ ہر وقت ایک نئے شوشے کے اندر الجھے ہوئے رہیں گے، لہذا آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر دیا۔ مگر یہودی اپنی بدفطرتی کی بنیاد پر اپنے معاہدے پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے پیٹھ پیچھے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دیں۔ ان کی جرأت اتنی بڑھی کہ انہوں نے خفیہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے سوچا کہ ہمارے قبائل میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ ایک قبیلے کے اندر گئے اور جو ان کا قلعہ بنا ہوا تھا اس کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، آپ ایک دم ٹھیک ہمارے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیوار کے اوپری حصے سے کوئی بڑا پتھر ان کے اوپر پھینک دیا جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ لہذا اپنا رائے مشورہ کر کے انہوں نے ایک پتھر کا بندوبست کیا اور پلاننگ کے تحت اسے دیوار پر لے جانے کی کوشش کی۔ یہ اپنا کام منصوبے کے تحت کر رہے تھے، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا منصوبہ بتا کے وہاں سے ہٹا دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتا دیا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے تو بھائی وحی کے ذریعے پتا چل گیا کہ یہودی خیانت کر چکے ہیں۔ انہی یہودیوں کی خیانت کا دوسرا حصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر انہوں نے زہر ڈال دیا، اور زہر والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گیا اور وہ زہر آخر عمر تک پریشان کرتا رہا۔ وفات کے وقت جو بار بار غشی ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہو جایا کرتی تھی، وہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جب ان کی غداریاں حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب ان کا قلعہ قمع کیجئے۔ لہذا اللہ تعالی کے حکم کی بنیاد پر انہیں وہاں سے نکال کر کے شہر بدر کر دیا گیا۔ شہر بدر کرنے سے پہلے انہوں نے اتنا زیادہ شر پھیلایا، اتنا فتنہ پھیلایا، اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ والا معاملہ کیا کہ ان سے تنگ آ کر کے معاہدے کے تحت جو باتیں تھیں سب ٹوٹ چکی تھیں۔ اب ان کے جنگ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا، لہذا ان کے ساتھ جہاد کا اعلان ہوا اور ان کو ان کے قلعے سے نکال کر کے باہر بھگایا گیا۔ انہی یہودیوں میں ایک مالدار تھا کعب ابن اشرف، جو کافی ثروت والا مالدار آدمی تھا اپنے دور کا یہودیوں میں۔ وہ گیا مکے، ابو جہل سے اس نے ملاقات کی تو مشرکین اور یہود یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
آپ مسلمانوں کا سب سے شدید ترین دشمن یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے۔ لہذا ابو جہل نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے مکے میں آئے ہیں، ہمارے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے، یہ بتائیے کہ ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں، ہمارا دین زیادہ بہتر ہے، یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین بہتر ہے؟ اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت دیتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید ہی کی دعوت دی تھی، دونوں کی دعوت وحدانیت میں ایک تھی۔ بس ان کو دعوت دینے والے جو اس وقت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس دور میں آخری نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر اسلام کی ایسی شدید دشمنی ان کے اندر گھری ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ تمہارا دین جو بت پرستی اور شرک والا ہے یہ محمد کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جس دین پر ہم یہودی ہیں اس سے زیادہ بہتر تمہارا دین ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ہی خدا کو ماننے کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے شاعری کے اندر مسلم عورتوں کا گندا تذکرہ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے مجمع کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کے شر سے کون نجات دے گا، کون راحت پہنچائے گا؟ تو محمد ابن ابی سلمہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے کہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے شر سے مجھے کون نجات دے گا، پھر وہی کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے وہی سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی آپ ہی کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم تیار ہو تو پورے منصوبے کے ساتھ اس کام کو انجام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ محمد ابن ابی سلمہ جو تھے یہ اس کے رشتہ دار تھے، کہا کہ تم نہ جاؤ، کسی دوسرے کو بھیجا۔ لیکن جب یہ ایک دم تیار ہو گئے کہ نہیں ہم کو ہی جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ انہوں نے چند ساتھیوں کے ساتھ پورا منصوبہ بنایا کہ کیا کرنا ہے۔ لہذا شام کے وقت جب سورج غروب ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، اور دوبارہ یہ گئے تھے، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور گئے تھے، اور جا کر کے انہوں نے اس سے ملاقات کی، کعب ابن اشرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ مجھے کچھ 3-5 بولنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ گئے، ماموں لگتا تھا رشتے میں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا کریں، ایسا پھنس گئے کہ بس کچھ کہنے لائق بچا ہی نہیں۔ کہا میں تم کو پہلے بتاتا تھا مسلمان مت ہونا۔ کہا مسلمان ہونے کے بعد سوائے فاقے کے اور کچھ مل نہیں رہا ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ کہا تمہارے ساتھ اور لوگ ہیں؟ کہا ہاں ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں، اب ایک دم تنگ آ چکے ہیں ہم لوگ۔ کہا تو کیا سوچ رہے ہو؟ کیا بس اب آپ کے پاس اسی لیے تو آیا ہوں کہ آپ کوئی راستہ نکالیے، ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی کیجئے اور ہمارے کچھ اچھا راستہ بتائیے۔ کہا فی الحال کیا چاہتے ہو؟ کہا فی الحال یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تلواریں آپ کے پاس گروی رکھ دیں اور کچھ غلہ آپ ہم کو ادھار دے دیجئے، ہمارا پیٹ چلنے لگے، پریوار پلنے لگے، پھر آپ جو کہیں گے ہم وہ مانیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لوا جاؤ۔ کہا نہیں ابھی نہیں لوا کے آئیں گے، سورج ڈوبنے کے بعد لوا کے آئیں گے، اس لیے کہ سارے مسلمان آس پاس رہتے ہیں، دیکھ لیں گے تو ابھی بوال ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا۔ جب تھوڑا سا اندھیرا ہوا ہے تب سارے ساتھیوں کو تلوار کے ساتھ لے کر کے گئے، اور پلاننگ پہلے بنی ہوئی تھی کہ تلوار کے ساتھ نہیں جائیں گے تو قتل کیسے کریں گے، تو تلوار لے جانے کا جواز انہوں نے پیدا کر دیا کہ تلوار تمہارے پاس گروی رکھیں گے اور اس کے بدلے غلہ لے لیں گے۔
جب مغرب کی بعد یہ پہنچے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے باہر سے آواز لگائی کعب. تو یہ آواز سن کے سمجھ گیا کہ ہاں وہی آئے ہیں. کہا آ رہا ہوں. تو بیوی نے پکڑ لیا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے وہ بھانجے سب آئے ہیں, کچھ لوگ کام ہے. کہا نہیں مت جاؤ. کہا رہے میری ان سے بات ہو چکی ہے, مجھے جانے دو. کہا نہیں مت جاؤ. کہا کیوں؟ کہا کہ جو انہوں نے کعب کہہ کے تم کو پکارا ہے اس آواز میں وحشت ہے, خون ٹپک رہا ہے. وہ غلہ لینے نہیں, تمہیں قتل کرنے آئے ہیں. تو اس نے ہاتھ جھٹکار کے کہا تم لوگ کا دماغ خراب رہتا ہے, چھوڑو مجھے جانے دو. کس کی اتنی مجال ہے کہ کعب کے گھر میں کعب کو مارے گا؟ یہ کہہ کے چلا گیا نیچے. نیچے آئے تو یہ لوگ اپنی تلواریں لے کر کے گئے. تو اس نے دیکھا واہ بھائی واہ, تلوار لے کر کے آئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اتنے سارے مسلمانوں کی تلوار میرے پاس جمع ہو جائے گی. اب انہوں نے بہانہ بنایا. کہا کہ یار خوشبو تمہاری بڑی شاندار ہے. کہا یہ سب سے مہنگی خوشبو ہے, یمن سے میں نے منگایا ہے. کہا چھو سکتا ہوں؟ کہا ہاں بالکل چھو لو. انہوں نے اس کی خوشبو چھوئی اور بال کے اندر جو اس نے خوشبو لگا رکھی تھی اس کے بال میں انگلی ڈال کر کے یوں پیچھے سے پکڑا اور پکڑ کر کے پیر لگا کے پیچھے اس کو کھینچا اور مارا تلوار سے کھٹ سے باہر. اس کی گردن کاٹ کے لائے اور لا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کہ لیجئے آپ کے دشمن کا کام تمام ہو گیا. تو ان کے بارے میں قرآن بھی جگہ جگہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ غدار قوم ہے, بے وفا قوم ہے, سفاک قوم ہے. لہذا دنیا میں یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے, صلح کریں گے, معاہدہ کریں گے تو قیامت کی صبح تک یہ اپنی بات پر کبھی بھی کھرے اور صحیح نہیں اتر سکتے. وہ قوم بے وقوف ہے اور خاص طور سے مسلم قوم سب سے بڑی احمق ہے جو قرآن کریم کی بتائی ہوئی روشن تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کے ان کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کرتی ہے یا ان کے اوپر کسی قسم کا بھروسہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.